الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، قرآن کریم کی ایک بہت مختصر سی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کریم کو ذکر کے لیے آسان بنایا ہے۔ کیا تم میں کوئی ہے جو اس سے نصیحت پکڑنا چاہتا ہے؟ کیا تم میں کوئی ایسا ہے جو اس کو یاد رکھنا چاہتا ہے؟ اسلام نے تعلیم کی بڑی اہمیت بیان کی ہے، اور سب سے پہلی جو آیتیں قرآن کریم کی نازل ہوئی، ان آیتوں کے اندر بھی پڑھنے ہی کا ذکر ہے، بلکہ سب سے پہلا جو لفظ آیا ہے وہ خود پڑھنے کا ہے۔ ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے جو آیتیں نازل ہوئی وہ آیتیں ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ آیتیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی دفعہ نازل ہوئی جب آپ غار حرا میں اللہ کی عبادت کے لیے اور اللہ کی طرف توجہ کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ نبوت سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کئی ماہ سے یہ سلسلہ جاری کر رکھا تھا کہ غار حرا میں تشریف لے جاتے اور وہاں پر اللہ کی یاد میں صبح شام بسر کیا کرتے تھے۔ اسی دوران ایک دن اللہ کا فرشتہ آیا اور آ کر اس نے کہا اقرا، پڑھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہ کسی استاد سے پڑھا، نہ دور ایسا تھا جس کے اندر تعلیم کا کوئی رواج تھا۔ دور دور تک وہاں پڑھنے کا کوئی سلسلہ اور رواج نہیں تھا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے یہی مقدر کیا تھا کہ آپ کسی استاد سے تعلیم نہ حاصل کریں، بلکہ تمام پیغمبروں کے ساتھ یہی معاملہ اللہ تعالیٰ کا ہے کہ پیغمبروں کو براہ راست اللہ تعلیم دیتے، وہ دنیا کے کسی استاد کو اپنا استاد نہیں بناتے۔
یہی پیغمبروں کی خصوصیت ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ڈائریکٹ بلا واسطہ اللہ سے فیض پاتے ہیں اور اللہ سے علم کو اخذ کرتے ہیں، اور اسی علم کے اخذ کرنے کا جو راستہ ہے اس کا نام ہے اللہ کی وحی۔ دنیا والے تو دنیا کے علوم بھی فنون بھی مختلف دوسرے لوگوں سے حاصل کرتے ہیں، لیکن اللہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے اپنی سنت یہ جاری کیے ہوئے ہیں کہ وہ براہ راست اللہ سے علم حاصل کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو مطلب یہ کہ میں کیسے پڑھوں جب میں پڑھا ہوا نہیں ہوں؟ فرشتے نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے گلے سے لگایا، دبوچا بہت شدت کے ساتھ، بہت زور کے ساتھ، اور پھر چھوڑ کر کہنے لگا اقرا، اب پڑھیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دوبارہ یہی فرمایا ما انا بقاری۔ فرشتے نے دوبارہ اپنے سینے سے لگایا، دبوچا اور شدت کے ساتھ دبایا، اور پھر چھوڑ کر کہا ما انا بقاری، کہ پڑھیے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا ما انا بقاری، کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر تیسری دفعہ بھی ایسے ہی ہوا، جب اللہ کے فرشتے نے اس کے بعد میں کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک پر یہی الفاظ جاری ہو گئے۔ یہ ہے سب سے پہلی وحی۔ غور کرنے کی بات یہ ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پڑھے ہوئے نہیں ہیں۔ پورا علاقہ یہاں سے وہاں تک تعلیم سے عاری اور بالکل خالی ہے، نہ وہاں کوئی اسکول ہے، نہ کوئی کالج ہے، نہ کوئی مدرسہ ہے، نہ کوئی دانشگاہ ہے، نہ پڑھنے پڑھانے کا رواج ہے، دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں۔ اور یہ صرف عربوں ہی کے اندر نہیں، بلکہ عرب کے علاوہ جو دوسرے علاقے تھے وہاں بھی یہی حال تھا۔ تاجر لوگ تو تھے اور دنیا کے کام دھام کرنے والے تو تھے، لیکن کسی علاقے کے اندر کالجز ہوں، یونیورسٹیاں ہوں، بڑی بڑی دانشگاہیں ہوں، اور اسکولوں کا کوئی رواج ہو، اور پڑھنے پڑھانے کا کوئی سلسلہ ہو، دور دور تک دنیا کے اندر نظر نہیں آتا تھا۔ ایک ایسے ماحول میں، ایک ایسے زمانے میں، ایک ایسے شخص سے یہ کہا جا رہا ہے اقرا۔ زمانہ ہے ایسا جہاں تعلیم کا رواج نہیں، علاقہ ہے ایسا جہاں تعلیم کا نام و نشان نہیں، اور جس سے خطاب ہو رہا ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ بھی پڑھے ہوئے نہیں۔ اللہ کی وحی آ رہی ہے تو یوں کہا جا رہا ہے اقرا، پڑھو۔ اعلان کیا جا رہا ہے اللہ کی وحی کے ساتھ، پہلی وحی کے ساتھ، کہ اب جو دین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جاری ہوگا، جو شریعت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا میں نافذ ہوگی، اس کا پورا مدار علم پر ہوگا۔ اب آپ سے جہالت کا دور ختم ہو جائے گا، ان پڑھوں کا دور ختم ہو جائے گا، اور اب تعلیم کا دور شروع ہوگا، اور پڑھنے پڑھانے کا رواج ہوگا، کتابیں لکھی جائیں گی، قلم تیار کیے جائیں گے، اسکولز یونیورسٹیاں بھی قائم ہوں گی، مدارس اور یہ پڑھنے پڑھانے کے جتنے شعبے اور تعلیم کے جتنے طریقے ہیں وہ سارے کے سارے اب دنیا میں نافذ اور جاری ہونے والے ہیں۔ دیکھو کتنا حیرت انگیز پیغام ہے۔ میں نے کہا نا، زمانہ وہ جس میں تعلیم نہیں، موقع وہ جس میں تعلیم نہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنی حکمت بالغہ سے تعلیمی سلسلے سے دور رکھا ہوا تھا، لیکن اب انہی سے کہا جا رہا ہے اقرا، پڑھو۔ اب تمہیں پڑھنا ہے، ساری دنیا کو پڑھانا ہے، سارے علاقے میں جو ہے پڑھنے کا رواج ڈالنا ہے، بلکہ پوری دنیا کے اندر تعلیم کا غلغلہ مچانا ہے۔ اب آپ کے ذریعے ساری دنیا کے اندر علم کے چرچے ہو۔
یہ ہے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ایسی شریعت لے کر آئے جس کا سب سے پہلا لفظ ہی ہے اقرا، پڑھو۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اب دنیا والے کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ جو اقرا کی اس وحی کے سب سے اولین مخاطب بندے ہیں اور اس وحی الہی کو سب سے پہلے لے کر اس دنیا میں چلنے والے ہیں اور اس کے دعوے دار، وہ آج کے دور میں آ کر علم سے بہت دور ہو گئے۔ چنانچہ آج کے دور کے اندر مسلمانوں کے بارے میں یہ خیال ہے، سروے رپورٹس بھی ہیں، مختلف جگہ پر یہ بات چرچے میں ہے، پرچوں میں ہے، لکھی جا رہی ہے، برابر بیان کی جا رہی ہے کہ سب سے زیادہ پسماندہ قوم مسلمانوں کی قوم ہے، اس اعتبار سے کہ ان کے ہاں تعلیم نہیں ہے، ان کے ہاں بڑی پسماندگی اس اعتبار سے ہے کہ ان کے ہاں پڑھنے پڑھانے کا رواج نہیں۔ کتنی حیرت انگیز بات ہے، کس قدر تعجب خیز بات ہے، بلکہ اس سے زیادہ افسوسناک بات ہے کہ ہم کو اور آپ کو سب سے پہلے کہا گیا اقرا، اور ہم ہی اس کے اندر پیچھے ہو جائے۔ واقعی یہ حیرت ناک بھی ہے، انتہائی افسوسناک بھی ہے۔ مسلمانوں کو تعلیم کے میدان میں آگے بڑھنا چاہیے تھا۔ پھر یہاں پر یہ بھی سمجھ لیجئے تعلیم دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تعلیم وہ جو دنیاوی مسائل کے حل کرنے کے لیے، دنیا میں جب انسان آتا ہے تو اسے کھانے کا، کپڑے کا، مکان کا، ان تین چیزوں کا بہت ہی زیادہ احساس ہوتا ہے، اس لیے کہ بغیر کھائے رہ نہیں سکتا۔ پہننا بھی اس کے لیے ایک فطرت کا تقاضا ہے، مکان بھی اس کو چاہیے چاہے وہ جھونپڑے ہی کی شکل میں کیوں نہ ہو۔ تو کھانا، کپڑا، مکان یہ انسان کی بنیادی ضرورتیں ہیں۔ دنیاوی تعلیم جس کو ہم کہتے ہیں اور عصری تعلیم جس کو کہا جاتا ہے، یہ دراصل انہی تین چیزوں کے لیے کام کرنے والی تعلیم۔ ہمارے کھانے کا مسئلہ، ہمارے کپڑوں کا مسئلہ اور ہمارے مکانوں کا مسئلہ، یہ تو بنیادی ضرورتیں، بنیادی ضرورتوں کے علاوہ کچھ اور ضمنی ضرورتیں بھی ہوتی ہیں، وہ سب اس کے پیچھے چلتی ہیں۔ ان ساری ضرورتوں کے لیے جو علم کام آتا ہے اس کا نام ہے یہ عصری علم، اسی کا نام ہے دنیاوی علم۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے، العلم علمان، علم الابدان و علم الادیان۔ علم دو قسم کا ہوتا ہے، ایک علم وہ جس کو کہتے ہیں علم الابدان، بدن کا علم، جسم کا علم، جسمانیات کا علم، جسم کے تقاضوں کو پورا کرنے والا علم۔ یہی علم ہے وہ جو اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، مختلف دانشگاہوں میں پڑھایا جاتا ہے، اور اسی کے پیچھے آج لوگ چلے جا رہے ہیں۔ منع تو وہ بھی نہیں ہے، اللہ ہی نے اس علم کو بھی دنیا میں بھیجا ہے، بلکہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بنیادی ضرورتوں کا علم سکھانے کے لیے سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس وحی نازل فرمائی تھی۔ قرآن کریم کے اندر ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں کہا، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے اوپر ایسی وحی نازل کی ہے جیسی حضرت نوح پر نازل کی تھی، اور جیسے نوح کے بعد میں آنے والے پیغمبروں پر نازل کی۔ سوچنے کی بات ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ خطاب کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں انا اوحینا الیکا کما اوحینا الی نوح، ہم نے آپ کے اوپر ایسی وحی نازل کی ہے جیسی وحی نوح پر نازل کی، اور ایسی وحی نازل کی ہے جیسے نوح کے بعد میں آنے والے پیغمبروں پر نازل کی۔ سوال یہ ہے، کیا نوح سے پہلے پیغمبر نہیں تھے؟ حالانکہ ہم جانتے ہیں سب سے پہلا انسان، سب سے پہلا پیغمبر ہے، یعنی سیدنا آدم علیہ السلام۔
اور ان کا نبی ہونا حدیث کے اندر مصرحاً موجود ہے۔ تو سب سے پہلا جو انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام، وہ سب سے پہلے پیغمبر ہے۔ اس کے بعد بھی بہت سے پیغمبر آئے، اور حضرت سیدنا آدم سے لے کر حضرت سیدنا نوح علیہ السلام تک 10 قرن گزرے۔ ایک قرن کا مطلب 100 سال، اور 10 قرن کا مطلب ہوا 1000 برس۔ 1000 برس کا فاصلہ ہے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا نوح علیہ السلام تک۔ یہ 10 قرن جو گزرے ہیں، ان کے اندر بھی پیغمبر آئے، بہت سارے پیغمبر آئے۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ شیس علیہ السلام آئے، اور اسی طرح قرآن میں اور بھی کچھ نام لیے گئے ہیں، یغوث، یعوق، نصر، یہ سب پیغمبروں کے نام۔ بعد میں لوگوں نے انہی کا بت بنایا اور ان کی پوجا شروع کر ڈالی، اور اسی کی اصلاح کے لیے اور لوگوں کو توحید پر جمانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد سیدنا نوح علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ بہرحال بتانا یہ ہے کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت سیدنا نوح تک بہت سارے پیغمبر آئے تھے۔ اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا انا اوحینا الیک کما اوحینا الی آدم، اے نبی علیہ السلام ہم نے آپ کے اوپر ایسی وحی نازل کی ہے جیسی وحی آدم پر نازل کی اور آدم کے بعد میں آنے والے پیغمبروں پر نازل کی۔ اس کے بجائے اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا کہ ہم نے آپ کے اوپر نوح کے جیسی وحی نازل کی؟ علماء نے اس کے اوپر بحث کی ہے اور مختلف انداز سے اس سوال کا جواب دیا ہے، اور ایک جواب اس کا یہ دیا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک جو بہت سارے پیغمبر آئے تھے، ان کے اوپر اللہ نے جو وحی نازل کی تھی وہ انہی چیزوں کے بارے میں تھی، کھانے کے بارے میں، پینے کے بارے میں، کپڑے کے بارے میں، مکانات کے بارے میں، ان چیزوں کے بارے میں جس کو ہم کائناتی امور کہتے ہیں۔ کیسا کھائے، کیسا بنائے، روٹی کیسے بنائے، چاول کیسے بنائے، اناج کیسے پکائے، غلہ کیسے حاصل کرے، اور کھیتی باڑی کیسے کیا کرے، مکانات کیسے تعمیر کیا کرے، پہننے کے لیے کیا بنایا جائے، کپڑوں کے بنانے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دنیاوی امور کے متعلق حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک آنے والے پیغمبروں پر وحی نازل فرمائی تھی۔ ہاں، اسی کے ساتھ شریعت بھی نازل کی، یعنی کہ شریعت اس زمانے میں نہیں تھی، شریعت بھی تھی، لیکن زیادہ تر جو وحی نازل کی گئی اس لیے کہ اس زمانے کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے توحید پر قائم کر دیا تھا۔ کان الناس امتا واحدہ، سارے کے سارے لوگ ایک ہی ایک امت تھے، سب کے سب ایک، ان میں کوئی اختلاف نہ تھا، سب کے سب ایک خدا کو مانتے تھے، سب کے سب ایک ماں باپ کی اولاد بھی تھے۔ قرآن کریم نے کیا عجیب نکتہ بیان کیا ہے، تم سب کے سب ایک ہی ماں باپ کے اولاد ہو اور تم سب کے سب ایک ہی رب کے بندے ہو۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے انسانوں، تم اپنے اس پروردگار سے ڈر کر زندگی گزارو جس نے تمہیں ایک نفس یعنی آدم سے پیدا کیا ہے، من نفس واحدہ وخلق منها زوجها، اور اسی آدم سے ان کی زوجہ یعنی حضرت حوا کو بنا دیا۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور دنیا میں بے شمار مرد بے شمار عورتوں کو پھیلا دیا۔ آج اتنی بڑی کثیر آبادی جو آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ آبادی کس کی اور یہ کون سی نسل کی ہے؟ یہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی نسل ہے۔ اس یہ تمام کے تمام انسان جو موجود ہے وہ ایک ماں باپ کی اولاد ہونے کے وجہ سے سب کے سب بھائی بھائی، سب کے سب بھائی بھائی، انڈیا کے ہو،
عربستان کے ہو، پاکستان کے ہو، بنگلہ دیش کے ہو اور امریکہ کے ہو، فرانس کے رہنے والے ہو، جرمنی کے رہنے والے ہو، کسی خطے کے ہو، کالے ہو کہ گورے ہو، کسی زبان کو بولنے والے ہو، یہ سب کے سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے۔ اور دوسرا نقطہ قرآن یہ کہتا ہے کہ تم سب کے سب ایک ہی خدا کے بنائے ہوئے بندے ہو، ایک خدا تمہارا، اس لیے بندے بھی تم سب ایک خدا کے ہو، اس لیے پرستش ایک خدا کی کرو۔ یہ دو نقطے اگر آج کی انسانیت کو سمجھ میں آ جائے، دنیا سے اختلافات ختم ہو جائے۔ آج جو بیشتر اختلافات دنیا میں موجود ہیں وہ انہی دو بیسوں پر ہیں، دو بنیادوں پر ہیں۔ کچھ لوگوں نے بہت سے خدا بنا لیے، مورتیاں بنا لی، ان کی پوجا پاٹ کرنے لگے، ان کے سامنے سر جھکانے لگے۔ اسی کی اصلاح کے لیے اللہ نے بعد کے پیغمبروں کو بھیجا، حضرت سیدنا نوح کو بھیجا اور اس کے بعد کے پیغمبروں کو بھیجا، اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی لیے بھیجا۔ کعبۃ اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ تو سب سے پہلا جو اختلاف دنیا کے انسانوں میں پیدا ہوا تھا وہ اللہ کے بارے میں اختلاف ہوا۔ پہلے تو سارے کے سارے ایک ہی تھے، کان الناس امۃ واحدہ فاختلفوا، سارے کے سارے لوگ کہیں کے رہنے والے ہو، کیسے بھی رنگ کے ہو، کسی بھی زبان کے بولنے والے ہو، وہ سب کے سب ایک ہی اللہ کو ماننے والے اور ایک ہی ملت واحدہ تھے۔ فاختلفوا، اس کے بعد چل کر انہوں نے اختلاف کیا، اور دین میں، شریعت میں، اللہ کے بارے میں، اور سب سے پہلے تو اللہ کی توحید میں اختلاف کیا، ایک اللہ کو چھوڑ کر مختلف معبودوں کو پیدا کر دیا۔ اور یہ معبود بھی جو پیدا ہوئے کس طریقے پر بنائے گئے، یاد رکھنا چاہیے جب بھی کوئی گمراہی آتی ہے ایک دم سے نہیں آ جاتی، آہستہ 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 آتی ہے۔ پہلے ذرا سی گمراہی آتی ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کچھ زیادہ مسئلہ نہیں، لوگ کہتے ہیں بھائی چھوڑیے چھوڑیے، اتنا ہے تو کیا بات ہے، کوئی مذائقہ نہیں، لیکن وہ ذرا سی چیز پھر ایسا ادھر جاتی ہے جاتی ہے جاتی ہے، پتہ نہیں کہاں چلی جاتی ہے۔ ایک دفعہ حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری دارالعلوم دیوبند کے استاد حدیث بنگلور تشریف لائے تھے، اور ایک جلسے میں ان کا خطاب تھا۔ وہاں پر حضرت نے ایک بہت ہی عجیب بات فرمائی۔ انہوں نے کہا کہ جب بھی گمراہی آتی ہے تو پہلے تو آدھ اینچ پو اینچ سے شروع ہوتی ہے، آدھ اینچ پو اینچ سے شروع ہوتی ہے، اور جب بڑھتے بڑھتے چلی جاتی ہے تو پتہ نہیں کتنے میلوں اور کس قدر ہزاروں میلوں کا حق سے اس کا بودھ پیدا ہو جاتا ہے۔ انہوں نے بڑی عجیب مثال دی۔ انہوں نے کہا اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ پٹریوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، ریل کی پٹریاں، ریل کی پٹری اب ایسے جا رہی ہے اور جو ہے بیچ میں سے ایک اور پٹری ایسے نکل رہی ہے۔ پہلے جب ادھر جانے لگتی ہے ٹرین دوسری پٹری پر تو شروع میں تو چھوٹا فاصلہ ہے، اتنا ہی تو ہے، یہ ادھر ہے یہ ادھر ہے، اتنا ہی فاصلہ تھا۔ اب یہ ٹرین جو یوں گئی، جاتے جاتے دلی پہنچ گئی، جاتے جاتے کلکتہ پہنچ گئی، اور پتہ نہیں کہاں پہنچ گئی۔ اب دیکھیے شروع میں تو ذرا سی جو الگ ہوئی وہ ٹرین، ذرا سا فاصلہ تھا، لیکن چلتے چلتے کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ اسی طرح جو لوگ اپنی اصل پٹری کو چھوڑ کر دوسری پٹری پہ چلتے ہیں، حق کی پٹری کو چھوڑ کر غلط پٹریوں پہ چلتے ہیں، باطل کی طرف جاتے ہیں، گمراہی کی طرف جاتے ہیں، تو یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک دم وہ دلی پہنچ جاتے ہو، نہیں، ذرا سا الگ ہوتے، پھر ہوتے 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 پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتے۔ تو یہی عام طور پر ہوتا ہے، اس زمانے میں بھی ایسے ہی ہوا، سارے کے سارے لوگ ایک تھے، کوئی اختلاف نہیں تھا، سب کے سب ایک ہی خدا کی پرستش کرتے تھے۔ لیکن شیطان نے ان کے اندر ایک گمراہی یوں پیدا کی کہ جو ان کے اندر بڑے بڑے اہل اللہ پیدا ہوئے، بلکہ بعض پیغمبر پیدا ہوئے جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے،
یغوث، یعوق، نصر، یہ بڑے بڑے پیغمبر تھے، بڑے عابد، بڑے زاہد، بڑے اللہ کے ولی اور مقرب۔ ان کی زندگی کو دیکھ دیکھ کر لوگ دین کی طرف آتے تھے، لیکن جب ان میں سے کسی کا انتقال ہوا تو شیطان نے لوگوں کے ذہن میں ڈالا کہ بھئی یہ اتنے مبارک اور مقدس لوگ تھے، اب ان کا انتقال ہو گیا ہے، اب ان کا چہرہ ذرا تمہارے سامنے رہے گا، ان کی مورتی بنا کے رکھ لو تو تمہارے دل کے اندر اللہ کی یاد ہمیشہ تازہ رہے۔ لوگوں نے کہا بڑا اچھا نسخہ ہے، بہت لاجواب نسخہ ہے، دین پر چلنے کا بڑا لاجواب نسخہ۔ کیا کہ ان بزرگوں کی مورتیاں بنا دو اور اپنی عبادت گاہ میں مسجد میں لا کے رکھ دو، نماز تو ادھر پڑھیں گے لیکن ذرا ذرا چہرہ ان کا دیکھ لیں گے۔ جب ان بزرگ کا چہرہ ہماری نظروں کے سامنے رہے گا، عبادت تو اللہ کی ہوگی، اس بت کی عبادت تو نہیں ہوگی، اس بت کی ہم پوجا تو نہیں کریں گے، البتہ ذرا چہرے کی زیارت کر لیا کریں گے۔ ان کو دیکھتے ہی ہمیں وہ اصل یاد آ جائیں گے، بزرگ، اللہ کی محبت کا جذبہ، اللہ کے خوف کا جذبہ، اللہ کی معرفت، یہ سب ہمیں حاصل ہوتی رہے گی۔ اللہ کی پوجا کے سلسلے میں ہم ان کو خالی دیکھ لیا کریں۔ اب بظاہر تو اس میں کوئی اعتراض کی بات ان لوگوں کو نظر نہیں آئی۔ انہوں نے کہا بہت اچھا، لوگوں نے جو اللہ کے ولی گزرتے تھے ان کا ایک بت بنا کر اپنی عبادت گاہوں میں رکھنا شروع کر ڈالا۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ ایک نسل ختم ہوئی، جب بعد والی نسل آئی تو انہوں نے سمجھا کہ اسی کی پوجا کرنا ہے، لہذا پہلی نسل کے جانے کے بعد ایک دو نسلوں میں جو بعد کے لوگ آئے تو انہوں نے اسی بت کی پوجا شروع کر ڈالی، اور سب سے پہلا اختلاف توحید میں یہیں سے شروع ہوا۔ لوگ الگ الگ ہو گئے، کوئی اس بت کو ماننے لگا، کوئی اس بت کو ماننے لگا، کوئی اس بت کو ماننے لگا۔ انہوں نے کہا میں اس کے پاس نہیں آتا، میں اس کے پاس نہیں آتا، میں اس کو مانتا ہوں، میں اس کو نہیں مانتا۔ اب دیکھو ہندوؤں کے اندر جو بت کے پجاری ہیں، کوئی راون کو مانتا ہے، کوئی رام کو مانتا ہے، رام کو ماننے والا راون کو جلاتا ہے، راون کو ماننے والا رام کو جلاتا ہے۔ یہی صورتحال وہاں پر پیدا ہو گئی، بڑے اختلافات پیدا ہو گئے۔ ایک تو توحید سے دور ہو گئے، اور توحید سے دور ہونے کے بعد خود ان میں آپس کے اندر اختلاف ہونے لگے۔ انہوں نے کہا تمہارے ہاں کے وہ بزرگ ہیں تم ان کو مارو، ہمارے ہاں کے بزرگ یہ ہیں ہم ان کو مانیں گے۔ اور یہیں سے پھر ایک اور اختلاف پیدا ہوا، وہ تو اور میں کا اختلاف تھا، تم الگ ہم الگ۔ اللہ کہتے تم سب تو ایک ہی ماں باپ کے اولاد، بھائی بہن کی طرح، لیکن انہی بتوں کے سلسلے میں دوسرا اختلاف یہ پیدا ہو گیا کہ انہوں نے کہا تمہارے خاندان کا بت وہ ہے، ہمارے خاندان کا بت یہ ہے، ہم اس علاقے کے رہنے والے اور تم اس علاقے کے رہنے والے۔ علاقائی اعتبار سے اختلاف پیدا ہوا، نسل و رنگ کا اختلاف پیدا ہوا، نسب اور حسب کا اختلاف پیدا ہو گیا، ذات پات کے مسئلے پیدا ہو گئے، یہاں تک کہ ایک ماں باپ کی اس اولاد کے اندر پتہ نہیں کتنے ہزار فرقے بن گئے۔ یہ ہیں بھائیوں اختلافات، ایک تو دین کے بارے میں اختلاف، اور دوسرے نسلوں، خاندانوں، رنگتوں اور علاقوں، ان اعتبار سے فرق۔ اس طرح پر بے شمار تفرقہ پیدا ہو گئے۔ اگر آج امت کو بلکہ پوری دنیا انسانیت کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنا ہے تو اس کا یہی اصول و ضابطہ ہے جو پیغمبر لے کے آئے۔ پیغمبروں نے یکجہتی کا درس دیا ہے، لیکن یکجہتی کا درس ایسا نہیں دیا جیسے کہ آج لوگ دیا کرتے۔ یکجہتی کا درس اسی انداز پر دیا انہوں نے جس کو ابھی میں نے پیش کیا، کہ سب کے سب لوگوں کو یہ خطاب کیا تم سب کا بنانے والا، تم سب کا پالنے والا، تم سب کا آقا، تم سب کو دینے والا، تمہارے اندر جو ہے تمہارے اندر یہ بہت ساری خصوصیات پیدا کرنے والا، بہت ساری صفات تمہارے اندر رکھنے والا، تمہارا کھانا دینے والا، تمہارا پانی دینے والا، یہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا، یہ سورج اور چاند کا نظام چلانے والا، یہ ہواؤں کا چلانے والا، یہ کھیتیوں کا اگانے والا، وہ ایک ہی ایک خدا ہے۔ اس لیے جب ایک خدا ہے تو ایک خدا کی پرستش پہ آ جاؤ، یکجہتی پیدا ہو جائے گی۔
لیکن اگر تم کہتے ہو کہ ہم ایک خدا کو نہیں مانتے، ہم اس کو مانتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، تو ایک جہتی کا پیدا ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اور دوسرا یہ اعلان کیا گیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، ایک آیت تو آپ کو سنا چکا ہوں، دوسری آیت پڑھتا ہوں۔ ایک اور جگہ اللہ اس بات کو واضح طور پر کہتے ہیں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ نے کہا کہ اے انسانو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، ایک آدم اور ایک حوا، یہ ہے تمہارے ماں باپ، انہیں سے ہم نے تم سب کو وجود بخشا ہے۔ معلوم ہوا کہ سب کے سب بھائی بہن ہیں۔ اب رہا یہ کہ علاقائی اعتبار سے، کچھ خاندانی اعتبار سے الگ الگ جو ہے قبیلے ہیں، الگ الگ خاندان بٹے ہوئے ہیں، یہ کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں یہ ہم نے بنایا تو ہے، لیکن لڑنے کے لیے نہیں بنایا، مرنے کے لیے نہیں بنایا، آپس میں تعارض پیدا کرنے کے لیے نہیں بنایا، کسی کو بڑا کسی کو چھوٹا قرار دینے کے لیے نہیں بنایا۔ صاف صاف اللہ کہتے ہیں وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے تمہارے اندر قبیلے بھی بنائے ہیں، ہم نے تمہارے اندر مختلف خاندان بھی بنائے ہیں، لیکن یہ خاندان کا بنانا اور قبیلوں کا بنانا تمہارے اونچ نیچ کی کوئی دلیل نہیں۔ کوئی خاندان سمجھے کہ میں بڑا، کوئی خاندان سمجھے کہ وہ چھوٹا، کسی کو چھوٹا کسی کو بڑا قرار دینے کے لیے نہیں ہے۔ لِتَعَارَفُوا، یہ محض ایک تعارف کے لیے، پہچان کے لیے۔ اس لیے کہ اگر مثال کے طور پر یہاں کسی سے پوچھا کہ بھئی آپ کا نام کیا، اس نے کہا میرا نام زید، اچھا کون سے خاندان کے آپ؟ اس نے کہا میں آدم کے خاندان کا ہوں۔ اس نے کہا میں آدم کے خاندان کا ہوں۔ ارے پہچان کیسے ہوگی، کیسے پتا؟ آدم کے خاندان تو پورے کے پورے ہی ہیں، میں بھی آدم کا، آپ بھی آدم کے، وہ بھی آدم کا، یہاں بھی آدم کا، وہاں بھی آدم کا، اور امریکہ والا بھی آدم کا، پاکستان والا بھی آدم کا، انڈیا والا بھی آدم کا۔ اب یہ کیسے پتا چلے گا؟ پہچان کے لیے، تاکہ قریب سے ہم اس کو پہچان لیں کہ اس کا باپ کون ہے، اس کی ماں کون ہے، اس کا دادا کون ہے، اس کا پردادا کون ہے، تاکہ اس علاقے کے اعتبار سے اس کی پہچان ہو جائے۔ اس کو اللہ نے کہا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے تو محض پہچان کے لیے بنایا، اور تم نے اسی کو لڑنے کا مسئلہ بنا لیا، مرنے کا مسئلہ بنا لیا، اونچ نیچ کا مسئلہ بنا دیا۔ وہ کہتا میں بڑے خاندان کا، وہ کہتا ہے کہ وہ فلاں چھوٹے خاندان کا۔ ارے چھوٹا وہ بڑا جو پیدا ہوتا ہے یہ کہاں سے؟ اللہ کہتے ہیں لِتَعَارَفُوا، یہ محض تمہارے تعارف کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اس لیے نہیں ہے کہ تم آپس میں جھگڑو اور اونچ نیچ کے مسائل پیدا کرو۔ آگے اللہ کہتے ہیں اونچ نیچ انسانوں میں کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تمہارے اندر زیادہ متقی وہ سب سے بڑا انسان ہو۔ خاندان سے کوئی بڑا نہیں بنتا، قبیلے سے کوئی بڑا نہیں بنتا، تقوی سے بڑا بنتا ہے۔ جس میں ایمان ہوگا، جس میں اللہ کا ڈر ہوگا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزارتا ہوگا، اللہ کے نزدیک وہ ہے مکرم، وہ ہے اعلیٰ، وہ ہے اشرف، وہ ہے بہت بزرگ، بہت ہی مرتبے والا۔ اور باقی خاندان کو دیکھ کر کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ وہ بڑا ہے اور کہ چھوٹا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت فاطمۃ الزہرا سے خطاب کیا، جو خود اللہ کے نبی علیہ السلام کی صاحبزادی ہے۔ مقام ان کا کتنا بلند ہے، ایمان کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، تقوی و طہارت کے اعتبار سے، قربت خداوندی کے اعتبار سے، یہ تو آشکارا ہے سب کے سامنے۔ اللہ کے نبی نے ان کے فضائل بیان کیے ہیں، ان کی فضیلت میں کیا کہیں، لمبا چوڑا یہاں سے وہاں تک پھیلے ہوئے دفاتر موجود۔ ایک حدیث یاد آ گئی، ایک دفعہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی ایک مجلس کے اندر یوں فرمایا کہ تم میں کوئی ایسا ہے
جو اس سوال کا جواب دے سکتا ہو کہ عورت کے لیے سب سے زیادہ بہترین بات کیا ہے؟ عورت کے لیے سب سے زیادہ بہترین بات کیا ہے؟ کسی کی سمجھ میں نہیں آیا۔ مجلس میں ابو بکر صدیق بھی موجود تھے، عمر ابن خطاب بھی موجود تھے، عثمان غنی بھی موجود تھے، علی مرتضیٰ بھی موجود تھے، اور بھی بہت سارے صحابہ موجود تھے، لیکن جواب کسی کی سمجھ میں نہیں آیا۔ اس کے بعد مجلس برخاست ہو گئی، سب لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے گھر گئے۔ حضرت فاطمہ نے پوچھا کہ آج اللہ کے نبی کی مجلس میں کیا باتیں ہوئی، سنائیے۔ عورتیں انتظار میں رہتی تھی کہ مرد جب اللہ کے نبی کی مجلس سے جائے تو وہ سنا کرے کہ اللہ کے نبی کی مجلس میں کیا باتیں ہوئی۔ یہ تڑپ تھی، ذوق تھا، شوق تھا۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے حضرت علی سے پوچھا آج اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا بیان فرمایا؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی نے آج ہم سے ایک سوال کیا، لیکن ہم میں سے کسی کو اس کا جواب نہیں آیا۔ انہوں نے کہا کیا سوال؟ کہا کہ سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بتاؤ عورت کے لیے سب سے زیادہ بہترین بات کیا ہے؟ لیکن ہم کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ حضرت فاطمہ نے کہا اس کا جواب مجھے معلوم ہے، اس کا جواب میں دے سکتی ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا بتاؤ، میں جا کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دوں گا، پیش کر دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بتا دینا کہ عورت کے لیے سب سے بہترین بات یہ ہے کہ کسی نامحرم پر اس کی نگاہ نہ پڑے اور کسی نامحرم کی نگاہ اس پہ نہ پڑے۔ کہا کہ عورت کی مرد پر نگاہ نہ ہو اور کسی مرد کی نگاہ عورت پہ نہ پڑے، اس قدر پردے میں رہے، یہ پردہ اس کے لیے سب سے زیادہ عظیم الشان اور بہترین چیز ہے۔ حضرت علی نے سنا تو ان کے دل میں آیا کہ میں جا کر حضور کو جلدی سے جلدی بتاؤں تاکہ کچھ انعام ملے۔ چلے گئے اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں۔ دوسرے دن مجلس میں سب صحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کل آپ نے ایک سوال کیا تھا، اس کا جواب مجھے معلوم ہے۔ آپ نے کہا کیا جواب ہے؟ انہوں نے کہا جواب یہ ہے کہ عورت کے لیے سب سے بہترین بات یہ ہے کہ عورت کی نگاہ کسی پہ نہ پڑے اور کسی نامحرم کی نگاہ عورت پر نہ پڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر خوشی کے آثار تھے، چہرہ دمکنے لگا، ہونٹوں پہ مسکراہٹ تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جواب تم کو کس نے بتایا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جواب تم کو کس نے بتایا ہے؟ اب بیچارے مجبور ہو گئے۔ پہلے تو انہوں نے سمجھا پوچھیں گے نہیں، حصہ میرا لگ جائے گا، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ جواب تم کو کس نے بتایا ہے؟ اب مجبور تھے، جھوٹ تو بول نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے حضرت فاطمہ نے بتایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور فرمایا ہاں ہاں فاطمہ بضعۃ منی، ہاں فاطمہ تو میرے بدن کا جز ہے، میری لخت جگر ہے۔ یہ مقام تھا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ لیکن بھائیوں اتنے اونچے مقام پر ہونے کے باوجود ایک دفعہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت فاطمہ الزہرا سے کہا فاطمہ اپنی زندگی کا خود ہی محاسبہ کر لینا، اپنی زندگی کا خود ہی محاسبہ کر لینا، اپنے ایمان کا، اپنے اعمال کا، اپنی زندگی کے اندر ہونے والے افعال کا خود ہی اس کا جائزہ لے لینا۔ کہیں اس خیال میں نہ رہنا کہ محمد کی بیٹی ہوں اور میں بچ جاؤں گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت فاطمہ الزہرا سے کہہ رہے ہر ایک کا اپنا عمل ہوگا، ہر ایک کا اپنا تقوی ہوگا۔ اسی کو اللہ نے کہا لِتَعَارَفُوا، محض تعارف کے لیے ہے، بڑا چھوٹا ہونا یہ تو اعمال و ایمان کی بنیاد پر ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جب حضرت فاطمہ الزہرا سے خطاب ہو سکتا ہے اور خود اللہ کے نبی کہہ سکتے ہیں تو بھائی کسی اور کو سوچنا چاہیے کہ اس کے پاس کیا رکھا ہوا ہے۔
کیا اتنی بڑی کوئی چیز پوزیشن کسی کو حاصل ہے جو پوزیشن کہ حضرت فاطمۃ الزہرا کو حاصل تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیٹی، اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبوب؟ لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی علیہ السلام کہہ رہے وہ لوگ جو پیر بنے بیٹھے ہیں اور دنیا ہی میں سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں، ان کو بھی ذرا سوچنا چاہیے۔ ہم نے سنا کہ ایک پیر ہے، میں نے اس کے اوپر ایک مضمون بھی کئی سال پہلے لکھ دیا ہے، تکبیر مسلسل کے اندر، وہ جنت کا ٹکٹ دیتا ہے۔ کرنول جو علاقہ ہے آندھرا میں، اس کے قرب و جوار میں کسی ایک گاؤں کے اندر ایک شخص رہتا ہے پیر، اور بہت سارے لوگ اس کے پاس میں جاتے ہیں، اور وہ 20,000 یا 25,000 کچھ بتایا انہوں نے، مجھ کو صاف یاد نہیں رہا، بہرحال کچھ ہزار روپے لے کر وہ لوگوں کو دنیا میں جنت کا ٹکٹ دیتا ہے، یعنی کچھ لکھا ہوا دے دیتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ جب مرنا تو وصیت کر کے مرنا کہ یہ تمہاری قبر میں رکھ دیا جائے، جب فرشتے آئیں گے تو ان کو دکھا دینا ہے، سوال نہیں ہوگا، جواب دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، سیدھا جنت میں چلے جاؤ۔ یہاں اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے اپنی بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا کو، کہیں اس خیال میں نہ رہنا کہ محمد کی بیٹی ہو۔ اور دوسری حدیث بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت زینب جو حضور کی پھوپھی ہوتی، اسی طرح اور 2-4 اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے خاندان کی بات جو ہے قریبی عورتوں سے خطاب کرتے ہوئے یہی بات کہی، کہیں اس خیال میں نہ رہنا کہ محمد ہم کو بچا لیں گے، کہیں اس خیال میں نہ رہنا کہ ہم محمد کے خاندان کی ہے، تمہارا اپنا اعتبار ہوگا اعمال کا، ایمان کا، اس کو ٹھیک۔ تو بہرحال یہ آیت آپ کے سامنے میں نے رکھی یہ بتانے کے لیے کہ یکجہتی کے 2 اصول ہیں جو اسلام پیش کرتا ہے، جس سے پوری دنیا کو ہم ایک بنا سکتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ ساری دنیا کو ایک اللہ کی عبادت پر جوڑ دو، اور دوسرے ہے کہ ان کے دلوں میں، دماغوں میں اس بات کو ڈالو تم سب کے سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو۔ خاندان تمہارا الگ نظر آئے، قبیلہ تمہارا الگ نظر آئے، علاقہ تمہارا الگ نظر آئے، رنگتیں تمہاری الگ الگ ہو، زبانیں تمہاری مختلف کیوں نہ ہو، لیکن تم سب کے سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو۔ کئی جگہ پر ایسا مجھے سابقہ پڑا کہ ایسے جلسوں میں جانے کا جہاں پر غیر مسلموں کی بھی کچھ تعداد تھی اور ان کے کچھ بڑے بڑے لوگ بھی آئے ہوئے تھے جلسے سے خطاب کرنے کے لیے، میں نے یہی 2 باتیں وہاں پر رکھی، بہت سارے لوگ متاثر ہوتے، انہوں نے کہا واقعی یہ اصول بڑا عجیب ہے، اس لیے کہ بھائیوں توحید میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ یاد رکھ لیجئے جو بت کے پجاری ہیں وہ بھی کبھی توحید میں اختلاف آپ سے نہیں کر سکتے، ہاں کرتے ہیں شرک لیکن کہتے ہیں کہ ہم توحید والے۔ ان کو سمجھانا پڑے گا کہ توحید کیا ہے، ان کو بتانا پڑے گا کہ شرک کیا ہے، لیکن ان کی غلط فہمی یہ ہے کہ وہ شرک کو توحید قرار دے رہے، ورنہ دنیا میں کوئی ایسا نہیں جو کہتا ہو شرک بہت اچھی چیز ہے۔ اور اس کائنات کے بنانے والے بہت سارے خدا ہیں، نہ ہندو کہتا ہے، نہ عیسائی کہتے ہیں، نہ یہودی کہتے ہیں، نہ کوئی اور کہتا ہے۔ دنیا کے اندر سب سے بڑی بت پرست جو قوم ہے یہ تو ہندوؤں کی قوم ہے آج، اور پہلے زمانے کے اندر جو سب سے بڑی بت پرست قوم تھی وہ تھی عرب کے مشرکین کی قوم۔ لیکن عرب کے مشرکین کی قوم کے بارے میں قرآن میں کئی آیتیں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے نبی علیہ السلام اگر آپ ان سے پوچھے، کیا پوچھے؟ من خلق السماوات والارض، ذرا مجھ کو یہ بتاؤ زمین کس نے پیدا کی، ذرا مجھ کو بتاؤ کہ آسمان کا پیدا کرنے والا خالق کون؟ من سخر الشمس والقمر، اور ذرا ان سے یہ بھی پوچھ کے دیکھ لینا کہ چاند کو، سورج کو مسخر کرنے والا، اس کو چلانے والا، اس کو نکالنے والا، اس کو ڈبونے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں خود ہی بتاتے ہیں لَيَقُولُنَّ اللَّهُ،
جب آپ ان بت کے پجاریوں سے پوچھیں گے، ان مشرکین سے پوچھیں گے زمین کا بنانے والا کون ہے، کیا تمہارے اس بت نے بنایا یا اس بت نے بنایا یا اس بت نے بنایا، کس بت نے بنایا ہے ذرا بتاؤ، آسمان کو کس نے بنایا، سورج کو کس نے بنایا، چاند کو کس نے بنایا، اور آسمان سے پانی کون نازل کرتا ہے، اس کائنات کو کون چلاتا ہے۔ مختلف جگہ ایسی آیتیں موجود ہے قرآن کریم کے اندر، اس سب کا مضمون یہی ہے۔ اللہ کہتے ہیں جب آپ ان سے پوچھیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ضرور بالضرور جواب میں وہ کہیں گے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ یہ کس کا جواب ہے بھائیو؟ مشرکین کا جواب، بتوں کے پجاریوں کا جواب، دن رات جو بتوں کے سامنے جھکتے ہیں ان کا جواب ہے جو اللہ نے نقل کیا، کہ یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ ہی زمین پیدا کرنے والا، آسمان کے بنانے والا، چاند و سورج کا چلانے والا، ان ساری مخلوقات کو بنانے والا اللہ کے سوا کوئی اور نہیں۔ اس لیے سب کے سب توحید کو مانتے، توحید کو مانے بغیر چارہ نہیں۔ اس پر مجھے ایک قصہ اپنا یاد آیا لیکن سنانے وقت نہیں ہے، اللہ کرے یاد رہا تو انشاءاللہ اگلے ہفتے سناؤں گا۔ بہرحال جو ٹاپک شروع کیا گیا تھا اس پہ کلام زیادہ نہ ہو سکا اور بات دوسری طرف کو ڈھل گئی، لیکن جو عرض کیا گیا یہ بھی سمجھنے اور جو ہے دل میں بٹھانے اور اتارنے کی باتیں ہیں، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ باقی جو مضمون میں نے شروع کیا تھا وہ مضمون یہ تھا کہ اسلام سب سے بڑا وہ مذہب ہے جو تعلیم کی ذمہ داری اور تعلیم کی جو ہے علم برداری کے لیے دنیا کے اندر کام کرتا ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، اور پھر اسی کے بعد مجھے یہ کہنا تھا کہ جو ہے علم کے دو شعبے ہیں، ایک دنیاوی علم ہے اور ایک اخروی علم، یہیں سے بات دوسری طرف کو چلی ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی اس مضمون کو اگلے ہفتے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔